بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی حال ہی میں سما کے ایک پروگرام میں مفتی سخاوت صاحب جو غالباً تحریک لبیک کے یا بریلوی مسلک سے تعلق رکھنے والے موجود تھے، اور ساحل عدیم صاحب جو موٹیویشنل سپیکر ہیں وہ موجود تھے، اور پروگرام کے دوران ہی لائیو پروگرام میں آپ دیکھ سکتے ہیں تو آپس میں کھٹ پٹ ہوئی، اور جو ہے اس میں جو ساحل عدیم صاحب ہیں وہ ذرا آپے سے باہر ہو گئے، اور کچھ گفتگو انہوں نے کی جس پر میں آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ وہ گفتگو یہ ہے جو قابل اعتراض چیز ہے ساحل عدیم صاحب کی۔ نمبر ایک کہ انہوں نے دوران گفتگو، جو میں نے خود سنی ہے، کہ دوران گفتگو مفتی صاحب پر ایک اعتراض یہ عائد کیا کہ یہ جو آپ نے گیجٹ بنا رکھا ہے، کہ جو پگڑی ہے، پگڑی کنی کا کلہ کہا، اور یہ داڑھی ہے اور یہ مخصوص شکل ہے، یہ اس شکل نے امت کو نقصان پہنچایا، اور یہ علماء صحیح طرح دین کا کام نہیں کر رہے۔ میں معذرت کے ساتھ آپ کے سامنے اپنی رائے رکھوں گا کہ ساحل عدیم صاحب اور ان جیسی بہت ساری مثالیں ہیں ہمارے معاشرے میں کہ جو عوام کو موٹیویشنل سپیکر کے طور پر اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، بلکہ اس سے بڑھ کر اسکالر اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، اور ہوتا یہ ہے کہ ان کے پاس دینی علم کے اعتبار سے یہ دینی علم قرآن و حدیث کی الف بے سے بھی واقف نہیں ہوتے۔ اچھا، انہوں نے جو ہمارے ہاں اخلاق ہیں ان کی بھی تعریف اپنے ذہنوں میں گھڑ لی ہے، اور میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ اسی گفتگو کے دوران انہوں نے کہا جی تکبر کی علامت یہ ہے کہ اگلا بندہ بات سننا نہ چاہے، تو اس پر مفتی صاحب نے ماشاءاللہ بڑی اچھی ان کو روکا کہ بھائی آپ کو تکبر کی تعریف نہیں آتی، تو آگے سے وہ ساحل عدیم صاحب جو ہے اس کی تعریف نہیں کر سکے۔ تو بات یہ ہے کہ انہوں نے اس سے میں نے تھوڑا سا ایک نتیجہ یہ نکالا کہ ان حضرات کے پاس تعریف بھی اپنی بنائی ہوئی ہوتی ہے کہ تکبر فلاں اس چیز کا نام ہے، اور جھوٹ ایسے بولتے ہیں، اور مطلب دین کو بیچنا اس چیز کا نام ہے۔ اور ان کی گفتگو کا خلاصہ یہ تھا کہ اگر ملک پاکستان میں اگر جو ہے دین کے اعتبار سے نقصان پہنچا رہے ہیں تو یہ اہل علم ہے۔ تو میں آپ کے سامنے دوسری بات یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ ایک نشانی ذہن میں رکھیے، یہ اصول ذہن میں رکھ لیجئے کہ جو بندہ علماء سے بغض رکھے گا تو وہ کتنا ہی موٹیویشنل سپیکر کیوں نہ ہو، اس کے پاس دین کا علم نہیں ہوگا، وہ دین کی الف بے سے بھی واقف نہیں ہوگا، اور اس کا جو میدان ہے وہ دنیاوی تعلیم گاہیں ہیں۔ اس لیے ساحل عدیم صاحب نے دوران گفتگو کہا کہ یہ عوام آپ کے جو ہے باتوں میں آنے والی نہیں ہے، اور وہ عوام کون سی بیٹھی ہوئی تھی وہاں پہ؟ مذہبی تو شاید ہی کوئی اکا دکا کوئی طالب علم، کوئی جو مہمان آئے ہوں تو ٹھیک ہے، باقی عام سننے والوں میں بہت کم ہے کوئی ایک آدھ جائے ان کے لائیو شو میں شامل ہو، ورنہ عام طور پہ نہیں جاتے۔ تو یعنی ان جیسے لوگوں کی جو محنت کا میدان ہے وہ عام دنیاوی تعلیم گاہیں ہیں۔ اسی وجہ سے ہماری جو یونیورسٹیز اور کالج ہیں ان میں ذہنی طور پہ غلام اور ذہنی طور پہ دہریہ یا نیم دہریہ ہو کر نکلنے والے افراد ہیں، کیونکہ انہوں نے علماء کو پیچھے پس پشت ڈال دیا، اور ان جیسے لوگوں کو اپنا مقتدا، اسکالر اور اپنا رہنما بنا دیا۔ تو جیسے حدیث میں کہا گیا کہ خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ تو بھائی یاد رکھیے گا کہ ان جیسے لوگ علماء سے گفتگو نہیں کر سکتے، اس لیے کہ علماء جب بات کریں گے دلیل کی وہ ان کے پاس ہوگی نہیں۔ جیسے انہوں نے بھی دوران گفتگو تکبر کے بات تو کی، لیکن جب مفتی صاحب نے کہا کہ آپ کو تکبر کی تعریف نہیں آتی تو جو ہے وہ آگ بگولا ہو گئے۔ تو بھائی یاد رکھیے گا کہ دین ملے گا آپ کو اہل دین سے، ایسے جو صرف اپنے آپ کو شہرت کے دل دادا ہوں اور صرف اپنے آپ کو اس بیس پر ترقی پر لے کر جا رہے ہوں کہ علماء کی نفرت لوگوں کے دلوں میں بٹھا رہے ہوں، تو آپ ان کی ترقی کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کی ترقی ان کو کہاں لے کر جائے گی، سیدھے راستے کی طرف نہیں لے کے جا سکتی۔
اس لیے کہ سیدھے راستے کی طرف اگر لے کے جائیں گے تو علماء لے کے جائیں گے۔ دوسری بات، مفتی سخاوت صاحب نے بات تو کی، لیکن اس بات کے دوران انہوں نے کہا کہ اب معاشرے نے ہمیں 3 چیزوں میں بند کر دیا ہے، جنازے میں اور جو ہے امامت میں اور نکاح میں۔ تو اس سے میں اختلاف کروں گا، اور اختلاف اس وجہ سے کروں گا کہ الحمدللہ ہم اپنے مسلک کے اعتبار سے گفتگو کریں گے کہ ہمارے مسلک کے دیوبند نے اہل سنت والجماعت ہے، بر صغیر میں اہل سنت والجماعت کی خاص پہچان ہے دیوبند۔ تو معذرت کے ساتھ مفتی صاحب، ہمارے اہل علم نے نہ معاشرے نے ہمارے اہل علم کو ان 3 چیزوں میں بند کیا، نہ ہمارے اہل علم بند ہوئے۔ الحمدللہ دیوبند اس گلشن کا نام ہے کہ جس گلشن کی ایک ایک شاخ نے دین کے ایک ایک میدان میں پوری قوم، پوری جماعت تیار کی اور باطل کا بھرپور مقابلہ کیا۔ میں آپ کو گنواتا ہوں، ہمارے جہاد کے میدان میں بانی دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا قاسم ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ خود میدان میں اترے، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ خود میدان میں اترے، حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ مالٹا کے جیل میں کیوں اسیر رہے، مالٹا کے جزیرے میں کیوں اسیر رہے؟ صرف جہاد کی وجہ سے۔ ہمارے تبلیغ کے میدان میں آ جائیں، مولانا الیاس دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل کرے، انہوں نے ایسا سلسلہ جاری فرمایا کہ جو پوری دنیا میں اگر کسی کو پوری دنیا میں اگر کام کا جو ہے تمغہ حاصل ہے کہ وہ جماعت پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے تو وہ تبلیغی جماعت ہے۔ اور اگر ختم نبوت کا میدان آ جائے، سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ اور ہمارے سینکڑوں اکابرین ہیں جو نے اس میدان میں کام کیا۔ اور سیاست کے میدان میں آ جائیں، حضرت مولانا حسین ابن مندی رحمۃ اللہ علیہ نے بر صغیر میں پہلے پاک و ہند میں کی، پھر اس کے بعد ان کے شاگردوں نے مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ نے پاکستان میں سیاست کی بنیاد رکھی، اور نہ صرف سیاست میں قدم رکھا بلکہ آج یہ گزشتہ عمران خان کا جو دور حکومت ہے وہ گواہ ہے عوام اس دور حکومت میں کہ اگر اس دور حکومت میں عمران خان کا مقابلہ اگر کسی جماعت نے کیا ہے تو وہ قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہیں، کہ جنہوں نے اس وقت کہ جبکہ نواز شریف صاحب ملک سے باہر چلے گئے تھے، شہباز شریف صاحب قید میں تھے، زرداری صاحب وہ ویل چیئر پہ آ گئے تھے، لیکن اگر ایک مرد قلندر جو ہے کراچی سے چلتا ہے اور اسلام آباد تک جاتا ہے اور روڈ بلاک نہیں کرتا، کوئی گملہ نہیں توڑتا، لیکن جو ہے برسر اقتدار لوگوں کو للکارا انہوں نے، اور نہ صرف للکارا بلکہ اقتدار سے ہٹا کر دکھایا، تو اس میدان میں بھی ہمارے اس مرد قلندر نے اپنا فریضہ سر انجام دیا۔ اور اگر اس وقت جہاد کا عنوان لے لیں تو الحمدللہ طالبان نے 42 ممالک کی نیٹو افواج کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا۔ اور اگر مناظرے کا میدان آ جائے تو اس میدان میں بھی ہمارے حضرات نے گزشتہ ادوار میں بھی پوری جرت کے ساتھ مقابلہ کیا باطل کا، اور اس وقت بھی الحمدللہ ہمارے حضرات اس میدان میں قائم اور دائم ہیں۔ گویا کہ ہم یہ آپ کے اس بات سے اختلاف کریں گے کہ معاشرے نے ہمیں صرف 3 چیزوں میں بند کر دیا۔ الحمدللہ ہمارا امتیاز یہ ہے کہ ہم نہ بند ہوئے تھے نہ ہوئے ہیں، اور ہم ان لوگوں کا بھی ساحل ادیم جیسے لوگ جو اپنے آپ کو مذہبی پیشوا کے طور پر پیش کرتے ہیں اور مذہب اور اہل مذہب سے خاص طور پر علماء سے جو ہے علماء سے دور کرتے ہیں لوگوں کو، ان کا مقابلہ بھی الحمدللہ ہم کرنا جانتے ہیں۔ اسی وجہ سے یہ لوگ علماء سے بات نہیں کرتے، علماء سے جب بات کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے تو یہ بھاگتے ہیں اور علماء کو اخلاق کا درس دیتے ہیں، جیسے آپ کو دینا شروع کر دیا انہوں نے۔ یہ لوگ ان کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی الحمدللہ میدان میں ہیں، اور ان کو پتہ ہے، اسی وجہ سے یہ آپ سے بھی بات نہیں کرنا چاہ رہے تھے اور نہ ہی یہ کسی اہل علم سے بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو الحمدللہ ہمیں نہ کسی نے بند کیا نہ ہم بند ہونے والے ہیں، اور الحمدللہ ہر میدان میں پہلے کام کیا، اور انشاءاللہ ہم قیامت تک اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ ہم ہر میدان میں باطل کا مقابلہ، کسی بھی صورت میں باطل آئے، ہم نے جو ہے مرزا قادیانی کو برسرے جو ہے ان کی طاقت کی وجہ سے باوجود ہم نے ان کو للکارا۔ ہمارے نوجوانوں کی شہادت لاہور اس پر گواہ ہے،
لیکن ہم نے ان سے ڈرے نہیں. تو اس لیے نہ پہلے ڈرے تھے نہ پیچھے ہٹے تھے اور نہ آج ڈرے ہیں نہ پیچھے ہٹیں گے. اس پر میں ایک واقعہ سنا کر اپنی بات کا اختتام کرتا ہوں. مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے جب انگریز کا دور تھا اس وقت فتویٰ دیا تھا کہ انگریز کی فوج میں شامل ہونا حرام ہے. تو کراچی میں جج کے پاس ان کی پیشی تھی. تو جج نے کہا کہ آپ نے جو فتویٰ دیا ہے آپ کو پتہ ہے کہ اس کی سزا کیا ہے؟ تو حضرت نے اپنا کفن لہرا کر بتلایا کہ مجھے پتہ ہے کہ اس کی سزا کیا ہے، اسی لیے حسین احمد اپنا کفن دیوبند سے ساتھ لایا ہے. تو الحمدللہ ہم نے ہر میدان میں کام کیا اور معاشرہ ہمارے کام میں رکاوٹ نہیں بنا اور نہ ہی بن سکتا ہے، کیونکہ علماء وہ ہیں جو عوام کی قیادت کرتے رہے ہیں، عوام کے پیچھے نہیں چلتے رہے اور نہ عوام کے پیچھے چلے ہیں نہ عوام کے پیچھے چلیں گے، بلکہ عوام کی قیادت کرتے رہیں گے اور ہر باطل کا مقابلہ کرتے رہیں گے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.